أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. صدق الله العلي العظيم. ایک مرتبہ محبت کے ساتھ دروشی پڑھ لیجئے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. چوتھی تراویح آپ لوگوں نے ادا کی ہے. بہت ہی مختصر سا بیان کروں گا. آپ لوگوں کا کوئی اگر ضروری سوال ہو تو آج آپ کر سکتے ہیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کے کلام میں غور کرنے کا حکم دیا گیا ہے. افلا یتدبرون القرآن. تدبر کرو، غور کرو. بہت سے لوگ قرآن پڑھتے تو ہیں مگر قرآن سمجھتے نہیں. ہمیں بتایا گیا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. اسی قرآن سے بہت سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں اور اسی قرآن سے بہت سے لوگ ہدایت پاتے ہیں. قرآن کے لفظوں کو تو نہیں بدل سکتے، ترجمہ غلط کریں گے، تفسیر غلط کریں گے. تفسیر کا مطلب کھول کر واضح کرنا، سمجھانا. تو جب ایسا کریں گے وہ تو پھر منشائے خداوندی، اللہ کا کیا فرمان ہے، پھر وہ نہیں سمجھیں گے. جو ان کے دل میں بات آئے گی وہ سمجھیں گے. ہمیں یہ کہا گیا قرآن میں ہے ان الحکم الا للہ. اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں. یہ قرآن کی ایک آیت ہے. اسی قرآن میں ہے وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ. جب تمہیں لوگوں میں حکم، جج بنایا جائے تو عدل کے ساتھ حکم دو، بیان کرو. وہ آیت بھی قرآن کی، یہ آیت بھی قرآن کی. اور الیس اللہ باحکم الحاکمین، یہ آیت بھی قرآن کی. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ میں قرآن کا کچھ تو مانوں اور کچھ نہ مانوں. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ کچھ مان لیا، ایمان لے آئے، اور کچھ کا انکار کر دیا. اب کیسے سمجھنا ہے کہ ذاتی طور پر، حقیقی طور پر ہر کمال اللہ تعالی کا ہے. اللہ کو کسی نے کچھ دیا نہیں. اللہ کا اختیار، اللہ کا کمال کسی کے قبضے، قابو، کنٹرول میں نہیں. اللہ کی کوئی ابتدا نہیں، کوئی انتہا نہیں. مخلوق میں جس کسی کو
مخلوق جس کو بنایا جائے، اللہ نے بنایا سب کو۔ جس کسی کو جو کمال حاصل ہے وہ اللہ تعالی کا عطا کیا ہوا ہے۔ تو اب دو باتیں ہو گئیں کہ اللہ کا کمال ذاتی ہو گیا، مخلوق کا کمال عطا کیا ہوا، جس کو عطائی کہیں گے۔ ذاتی اور عطائی میں فرق ہوتا ہے، جب فرق ہو جائے تو برابری نہیں ہوتی۔ اللہ بھی رحیم ہے، بندہ بھی رحیم ہے۔ اللہ کا رحیم ہونا اس کی شان کے مطابق، بندے کا رحیم ہونا اللہ کی عطا کے مطابق۔ فرق ہو گیا۔ اللہ عالم ہے خود سے، بندے بھی عالم ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ آپ کہتے ہیں، قرآن سے ایسا ہے، وَكُلًّا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، اللہ نے سب کو حکم اور علم عطا کیا۔ تو رب کا عطا کیا ہوا ماننا یہ شرک نہیں۔ شرک کب ہوگا؟ جب اللہ کے عطا کیے ہوئے کو اللہ کے برابر مانیں یا بالکل ویسا ہی سمجھیں، اور کوئی بھی ایسا سمجھتا نہیں ہے۔ ایک بات آپ نے سن لی۔ دوسری بات یہ کہ اختیار بندے کو بھی ملا ہے۔ میں چاہوں تو آپ کو دیکھوں، چاہوں تو آنکھیں بند کر لوں، اختیار ہے یا نہیں ہے؟ دائیں دیکھوں، بائیں دیکھوں، اوپر دیکھوں، نیچے دیکھوں، پیار سے دیکھوں، گھور کے دیکھوں، اختیار ہے یا نہیں ہے؟ کہیے، ہاتھ دیے ہیں، اختیار ہے یا نہیں ہے؟ جتنا اختیار ہے، جتنا اس کے استعمال پر جزا اور سزا ہے، کہ مجھے جو اختیار ملا ہے میں اس کا کیسے استعمال کر رہا ہوں، صحیح کر رہا ہوں، غلط کر رہا ہوں، جائز کر رہا ہوں، ناجائز کر رہا ہوں، اس پر مجھے جزا اور سزا ہے۔ جتنا اختیار ہے ہی نہیں، اس کی بات ہی نہیں ہے۔ بندہ بے بس بھی نہیں ہے پوری طرح، اور پوری طرح مختار بھی نہیں ہے۔ یہ بات آپ نے سمجھ لی۔ اب جس کو اللہ زیادہ کمال دے دے، میں دیوار کے پار نہیں دیکھ سکتا، لیکن اللہ فرمائے جس کی آنکھ میں بن جاتا ہوں، پھر وہ دیکھ سکتا ہے یا نہیں؟ جس کے کان میں بن جاتا ہوں، پھر وہ سن سکتا ہے یا نہیں؟ تو فرق ہو گیا۔ ہم مانتے ہیں سب اللہ کی مخلوق ہے، مگر سب کا حال ایک جیسا نہیں ہے۔ بعض بڑے ذہین ہوتے ہیں، بعض کند ذہن ہوتے ہیں، غبی ہوتے ہیں، سمجھ نہیں آتی بات ان کو جتنا بھی سمجھا لو، بعض اشارہ سمجھ جاتے ہیں۔ تو فرق ہے۔ تو یہ اللہ تعالی کی عطا، تو وہ اپنے پیاروں کو اپنی صفات کا مظہر بناتا ہے۔ بندے اللہ کی عطا سے اختیار والے ہوتے ہیں۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہم مانتے ہیں کہ اللہ نے ان کو مالک بھی بنایا، مختار بھی بنایا۔ وہ اللہ کی عطا سے، خود سے نہیں۔ اب پیمائش کا کوئی ہمارے پاس فیتا، میجرمنٹ کے لیے کوئی ٹیپ نہیں ہے کہ ہم ناپیں کہ اتنا ہے، اتنا نہیں ہے۔ بس وہ رب کی مثل نہیں ہے، رب کے برابر نہیں ہے، مگر رب کی عطا سے مخلوق میں سب سے افضل ہے۔ ان جیسا مخلوق میں کوئی اور نہیں ہے۔ عطا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالی۔ یہ بیان تو بہت ہے، لیکن ان میں سے جو آپ کو سنانا ہے وہ یہ
کہ ہمیں کہا گیا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، اللہ کا کہنا مانو۔ اطاعت فرما برداری کو کہتے ہیں۔ فرما برداری فارسی کے لفظ ہیں کہ فرمان کو ماننا، کہنا ماننا۔ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور رسول کا کہنا مانو۔ اللہ کے کہنے کے بعد خود رب نے فرمایا میرے رسول کا بھی اونچی، تو اب مانا جائے گا یا نہیں؟ اونچی کہیے۔ میں نے جو بات سمجھانی ہے بس وہ چند لفظوں میں۔ ہمارے ہاں کچھ لوگ ایسے آ گئے جنہوں نے کہا کہ ہم صرف اللہ کا کہنا مانیں گے۔ انہوں نے اپنے آپ کو اہل قرآن کہا کہ ہم اہل قرآن ہیں، ہم صرف اللہ کا کہنا مانیں گے۔ انہوں نے نبی کا کہنا ماننے سے انکار کر دیا۔ ان کو منکرین حدیث کہا جاتا ہے، حدیث کا انکار کرنے والے۔ یہ ایک پورا فرقہ بن گیا۔ غلام احمد پرویز نام کا ایک شخص تھا، اس کے بعد پھر اور بہت سے آ گئے۔ ان لوگوں نے یہ فتنہ ڈال کر لوگوں میں فساد کیا۔ میں نے ایک ہی سوال آپ کو دینا ہے جس سے آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ قرآن میں نماز اور زکوٰۃ کا حکم ہے یا نہیں؟ آپ سب کہہ رہے ہیں ارکان اسلام میں سے ہے۔ جگہ جگہ قرآن میں بتایا جاتا ہے، تقریباً 700 جگہ پر نماز کا حکم، 32 مرتبہ زکوٰۃ کا لفظ آیا۔ آپ جس طرح نماز پڑھتے ہو یا دوسرے لوگ جس طرح نماز پڑھتے ہیں، کچھ لوگوں کی نماز کا فرق ہے، کوئی ہاتھ باندھ کے پڑھتا ہے، کوئی ہاتھ کھول کے پڑھتا ہے، فرق ہے بعض لوگوں میں۔ مجھے وہ والی نماز قرآن میں دکھاؤ۔ تم کہتے ہو نا حدیث کو نہیں مانیں گے، صرف قرآن کو، مجھے بتاؤ قرآن والی نماز پڑھ کے دکھا دو۔ مغرب کی 3 رکعتیں پڑھتے ہو، ذرا قرآن میں دکھا دو۔ ترتیب ہاتھ اٹھا کے باندھنا، کہاں باندھنا، کس ترتیب سے پڑھنا، کتنی رکعتیں کون سی نماز کی پڑھنا، فرض، واجب، سنت مؤکدہ، یہ تفصیل مجھے قرآن میں دکھاؤ۔ میں نماز پڑھ رہا ہوں، کوئی مجھے سلام کرے، میں جواب دے دوں یا نہیں دوں؟ مجھے پیاس لگی ہے، میں پانی پی لوں یا نہیں پی لوں؟ میرا فون بج اٹھا ہے، میں مسجد میں بند نہیں کر رہا ہوں، میں سن لوں یا نہیں سنوں؟ دکھاؤ قرآن میں۔ زکوٰۃ دینی ہے، 40واں حصہ، 40 پر 1 روپیہ، دوسرے 40 پر 1 روپیہ، 100 پر، باقی 20 پہ 8 آنے، 2.5%، 2.5% مجھے دکھاؤ قرآن میں۔ جو کہتے ہیں نا صرف قرآن کو ماننا ہے، نبی کو نہیں ماننا، وہ مجھے یہ کر کے دکھا دے۔ چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت، قرآن میں حکم ہے اس کے ہاتھ کاٹ دو۔ کتنی چوری پہ کاٹیں؟ کون سا ہاتھ کاٹیں؟ ایک بار چوری کی ہے تو ایک ہاتھ کاٹا، دوسری بار چوری کی ہے دوسرا کاٹا، تیسری بار کر رہا ہے تو کیا کرے؟ دکھاؤ قرآن میں۔ اللہ تعالی چاہتا تو ایک ایک بات اس طرح بیان کر دیتا کہ پوچھنے کی ضرورت ہی نہ رہتی، مگر یہی لگتا ہے، اللہ یہی چاہتا ہے کہ جب تک تم ہو، تمہیں جس طرح میرا کہنا ماننا ہے، میرے نبی کا بھی کہنا ماننا ہے، اس کے بغیر تم مسلمان ہو سکتے نہیں۔ اور قرآن نے صاف کہہ دیا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ،
اللہ فرماتا ہے ہم نے رسول بھیجے ہی اس لیے ہے کہ اللہ کے حکم سے ان کا کہنا مانا جائے. اور یہاں اطیعوا کا لفظ اللہ کے ساتھ بھی، اطیعوا کا لفظ رسول کے ساتھ بھی. کیا مطلب؟ مستقل اطاعت. نبی کا کہنا ماننے سے آپ ہٹ سکتے، اونچی کہہ دیں نہیں. اچھا جی، آپ اہل قرآن ہیں، اس قرآن کے قرآن ہونے کا ثبوت آپ کے پاس کیا ہے؟ نبی کا دامن چھوڑیں گے تو آپ اس قرآن کے قرآن ہونے کا ثبوت کیسے دیں گے؟ 30 پارے ہیں، 114 سورتیں ہیں، 7 منزلیں ہیں. کتنے لوگوں نے اس میں سے کتنا کچھ بیان کیا ہے. آج آپ نبی کا دامن چھوڑ کے اس قرآن سے کوئی فیض حاصل کر سکتے نہیں. تو وہی گمراہ ہوتے ہیں جن کے لبوں پر تو قرآن ہے مگر سینے میں نبی کا فیضان نہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا بہت لوگ قرآن پڑھیں گے، بہت اچھا کر کے پڑھیں گے، ان کی آواز، ان کی قرات سنو گے تم کہو گے کتنا اچھا پڑھ رہے، مگر فرمایا وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا. کیا مطلب؟ اندر کوئی اثر نہیں ہوگا. اور بہت سے لوگ ہوں گے سادہ پڑھیں گے مگر نور سے بھرے ہوں گے، اللہ نے ان کا سینہ کھول دیا. تو یہ بات آپ کو ذہن میں رکھنی ہے کہ جو بھی انکار حدیث کا جو فتنہ ہے، ان لوگوں نے خود کو بھی گمراہ کیا ہے، یہ دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں. ایک بات ہو گئی. دوسری بات، ہم اتنا بھی جانتے ہیں اچھی طرح کہ ہمیں بتا دیا گیا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. کتنا پیارا انداز ہے. اے محبوب تیرے رب کی قسم. اللہ تعالیٰ کتنے پیار سے فرما رہا ہے، یہ نہیں کہ مجھے اپنے رب ہونے کی قسم، نہیں، محبوب تیرے رب کی قسم. وہ سب کا رب ہے مگر اس کو ناز ہے تو اپنے حبیب کے رب ہونے پہ ناز ہے. کوئی مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک اپنے معاملات میں تجھے اپنا حاکم نہ مانے. اللہ فرمانا مومن ہی نہیں ہو سکتا جبکہ اپنے معاملات میں تجھے اپنا حاکم نہ. اور پھر نبی جو حکم دے دے اس کے بعد دل میں تنگی نہ آئے. یہ نہیں کہ کیا کہہ دیا، یہ کیا ہو گیا، نہیں، دل سے تسلیم کرے. گورنمنٹ کا کوئی حکم، آپ اپنے گھر میں کمرے میں بند ہو، وہاں گورنمنٹ کا حکم چلے گا؟ پوچھ رہا ہوں کیونکہ وہاں پر کوئی آپ کو دیکھ نہیں رہا. گورنمنٹ کا حکم وہاں چلے گا جہاں وہ دیکھ رہے ہیں، جہاں تک ان کا اثر ہے. جہاں ان کا اثر نہیں وہاں ان کی حکومت نہیں. مگر اللہ اور اس کے رسول کی حکومت ہماری تنہائی میں بھی ہے. ہم اکیلے ہوں تب بھی کوئی دیکھنے والا نہیں ہے مگر اللہ اور اس کا رسول دیکھ رہے ہیں. سپریم کورٹ آپ کے ہاں سب سے بڑی عدالت کو کہتے ہیں پاکستان میں، دوسرے ملکوں میں بھی ہوگی. آپ کے ہاں سٹی کورٹ، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ. سپریم کورٹ میں آپ کا کوئی مقدمہ آ گیا، 2 فریق ہوتے ہیں، 2 پارٹی ہوتی ہے، ایک کے حق میں فیصلہ ہوتا ہے، ایک کے خلاف ہوتا ہے. وہ جو بھی ثبوت آپ پیش کریں اس کے مطابق اگر عدل ہو رہا ہو، اگر عدل نہیں ہو رہا ہو تو پھر جیسے مرضی کریں. سپریم کورٹ نے فیصلہ سنا دیا، اس وقت اگر آپ اس کے خلاف بولیں تو توہین عدالت شمار ہوتی ہے.
کہ تم نے عدالت کے خلاف بات کی ہے، اس کو کنڈم آف کورٹ کہتے ہیں، اس پر وہ جج جو ہے وہ سزا دے سکتا ہے کہ تم نے عدالت کی توہین کی ہے، لیکن آپ دل میں برا کہتے رہیں تو آپ پر کوئی مقدمہ ہو سکتا ہے، کوئی کلاس، کوئی شق قانون کی لگ سکتی ہے؟ نہیں۔ یہ ہے دنیا کی کورٹ کا حال کہ آپ زبان سے کہیں، کوئی گواہ بن جائے تو، لیکن نبی حکم دے دے تو دل میں بھی تنگی نہ آئے۔ دل میں بھی تنگی آ گئی تو ایمان گیا۔ اس سے پتہ چلا کہ نبی کی حکومت کتنی ہے اور کیسی ہے۔ تو جو کہتے ہیں نہیں جی صرف اللہ کا حکم مانیں گے، وہ اس قرآن کی آیت کا کیا کریں گے؟ تو ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ آسان ترجمے کے نام پر لوگوں کو جی نہیں قرآن کا ترجمہ خود کرو، غالب کی شاعری کا ترجمہ کرنے کے لیے فلانے کی کتاب پڑھو، نہیں تو غالب کو نہیں سمجھو گے، علامہ اقبال کا کلام سمجھنا ہے فلانی شرح پڑھو، لیکن قرآن کو اپنی مرضی سے جیسے چاہو کہہ لو۔ تو ایسا ہو سکتا نہیں ہے۔ ہمیں قرآن کو اس کی روح کے مطابق سمجھنا ہوگا۔ اب یہ لوگ کہتے ہیں تقلید نہ کرو، بس یہ بات کر کے اجازت چاہتا ہوں۔ تقلید کا مطلب کیا ہے؟ کسی شخص کو دین کا سچا عالم مان کر، کیا مان کر؟ دین کا سچا عالم، اس سے آپ کوئی مسئلہ معلوم کریں، کوئی سوال کریں، وہ جو جواب دے بغیر دلیل کے اس کو مان لیں، کیونکہ جب آپ نے یہ مان لیا کہ یہ دین کا سچا عالم ہے تو یہ جو جواب دے گا قرآن حدیث سے دے گا، ادھر ادھر سے نہیں دے گا۔ اب اس نے جو جواب دیا اس پہ اس سے دلیل نہیں مانگنا، اس کا نام کیا ہے؟ تقلید۔ آپ لوگ پوچھتے ہیں اچھا تقلید عقیدے میں نہیں ہوتی ہے؟ ذہن میں رہے، فروعی مسائل میں ہوتی ہے۔ آپ لوگ آتے ہو مولانا صاحب میں اتحیات کے بعد درود شریف پڑھنا بھول گیا، کیا کروں؟ عالم جواب دے دیتا ہے، آپ مان لیتے ہو یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں۔ وہ جی میں نے روزے میں ٹوتھ پیسٹ کر لی، اس کا ذائقہ میرے منہ میں تھا، تھوک کے ساتھ اندر چلا گیا، کیا کروں؟ وہ جو جواب دیتا ہے وہ مان لیتے ہو یا؟ اس کا نام تقلید ہے۔ کیا ہے اس کا نام؟ تقلید۔ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جن کے ہم مقلد ہیں اور حنفی کہلاتے ہیں، انہوں نے ہم پہ مہربانی کی، قرآن حدیث کو سامنے رکھ کے ہمارے لیے آسانی کر دی۔ آج میں یہ کہوں کہ نہیں میں نہیں مانتا، تو اگر میں خود قرآن اور حدیث سے صحیح مسئلہ معلوم نہیں کر سکتا تو بتائیے پھر میں کس طرح عمل کروں گا؟ جو شخص قرآن حدیث سے صحیح مسئلہ نکال سکے اس کو تقلید ضروری نہیں ہے۔ لیکن کون ہے ایسا؟ غوث اعظم مقلد، داتا صاحب مقلد، خواجہ غریب نواز مقلد، بابا فرید مقلد، اتنے بڑے بڑے اعلیٰ حضرت مقلد، مجدد الفسانی مقلد۔ میں آج کہوں کہ نہیں جی مجھے نہیں، تو پھر کیا میں ان کے برابر ہوں؟ نہیں۔ تو جو لوگ آپ کو نبی کا حکم ماننے سے روکتے ہیں وہی لوگ آپ کو سچے علماء سے بھی دور کرتے ہیں۔ کیوں؟ کہ تم اپنی مرضی کرو۔ جب اپنی مرضی کرو گے تو لازمی بات ہے پھر کیسے مسلمان رہو گے، اور وہ آپ کو چاہتے ہی ایسے ہیں کہ آپ نام کے مسلمان رہو، آپ کے اندر ایمان نہ رہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نبی کا دامن چھوڑ سکتے نہیں، اور جو نبی تک لے جائے اس کا دامن بھی نہیں چھوڑ سکتے۔ تو یہ بات بنیادی ہے۔ تو اصل حکم اللہ ہی کا ہے، مگر جن کو اللہ حکم دے، اللہ شان دے، وہ مانیں گے یا نہیں مانیں گے؟ اور جن کو اللہ نے علم سے نوازا وہ قرآن حدیث کے مطابق بات کریں گے تو مانیں گے یا نہیں مانیں گے؟ اس کے بغیر ہم چل سکتے
کرتے نہیں۔ تو میں نے اس لیے آپ کو یہ بتا دیا کہ ہم نے قرآن کو اور حدیث کو ماننا ہے۔ کوئی کہے کہ نہیں اللہ کو مانو نبی کو نہ مانو، تو میں تو اللہ کو پہچانتا ہی نبی کے ذریعے ہوں، نبی ہی نے بتایا ہے، اور آپ یہ سنتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالی کرم فرمائے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ کوئی بات کسی نے پوچھنی ہو، آج ہفتے کی رات ہے، اگر آپ میں سے کوئی سوال کرنا چاہے، کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو پوچھنا چاہے، تیار ہو کے نہیں آئے چلیں، دوبارہ ذہن میں آئے گا بتا دیجئے گا، میں آپ کو جواب دے دوں گا۔ جی جیسے کہ انسان کا جو ہے وہ اختیار ہوتا ہے، وہ چیزیں اس کے اپنے اختیار میں ہوتی ہیں، اور لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر شے میرے حکم کے مطابق ہے، یعنی جو میں چاہتا ہوں وہی تو انسان کا جو اپنا اختیار ہے اور جو اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے اس میں انسان کا اپنا اختیار کہاں ہے؟ بیٹا میں نے یہ بات کئی مرتبہ سمجھائی ہے اور ابھی بھی سمجھائی ہے، آپ نے توجہ نہیں دی۔ جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، کوئی شبہ نہیں، مگر میں جو کچھ کرتا ہوں، انسان جو کچھ کرتا ہے وہ اپنے ارادہ و اختیار سے کرتا ہے۔ میں اللہ کا لکھا ہوا پڑھ کر نہیں کرتا، اللہ سے پوچھ کر کہ یا اللہ تو کیا چاہتا ہے، پھر اس سے پوچھ کر میں پانی نہیں پیتا، میں اپنے ارادے سے ہی پیتا ہوں نا۔ تو مجھے جتنا ارادہ اور اختیار ملا اس کے لیے رہنمائی بھی ملی ہے، قرآن بھی حدیث بھی، تو مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کیا چاہتا ہے۔ لیکن جو ہم کرتے ہیں وہ اپنے ارادہ و اختیار سے کرتے ہیں، جتنا میرا علم ہوگا یا جتنا میرا ارادہ ہوگا اس کے مطابق کروں گا۔ اس پر ہمارے ہوتا ہے کہ جب تمہیں رہنمائی کر دی گئی، تمہیں بتا دیا گیا، تو تم نے اس کے خلاف کیوں کیا؟ خلاف کرو گے سزا ملے گی، اس کے مطابق کرو گے جزا ملے گی۔ بات واضح ہو گئی؟ مولانا روم نے سمجھایا، ایک شخص نے چوری کی، جب اس نے چوری کر لی لوگوں نے پکڑ لیا، اس نے کہا رک جاؤ مجھے مارو نہیں، تم مانتے ہو مسلمان ہو یا نہیں؟ ان کا مسلمان ہے۔ بولو اللہ کے حکم کے بغیر پتا ہلتا ہے؟ کہا نہیں، تو پھر میں نے چوری بھی اللہ کے حکم سے کی ہے، تو مجھے کیوں مار رہے ہو؟ تو مولانا فرماتے ہیں اس کا ہاتھ کاٹو، کہ جس اللہ کے حکم سے تو نے چوری کی ہے اسی اللہ کا حکم ہے چور کے ہاتھ کاٹو، پھر اس کو مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا۔ آ گئی بات؟ اور تو نہیں ہے کوئی؟ آمین یا ارحم الراحمین۔